اللہ کا خوف نہیں، تقوی نہیں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے. لیکن اگر تمہارے دل میں خوف اور اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے اور سچائی تک پہنچنے کا جذبہ ہو تو ضرور اللہ تمہیں پہنچائے گا. حتیٰ کہ ملحد بھی ہو، جو ابتداءً کسی دین کو نہیں مانتا، وہ بھی اگر سچے دل سے دین کی اور سچے دین کی تلاش شروع کرے تو اس کو سچائی مل جاتی ہے. اے رب، اگر تو موجود ہے، مجھے تو یقین نہیں کہ تو موجود ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ تو ہے بھی کہ نہیں، اگر تو موجود ہے تو آج مجھے تیری ضرورت ہے، تو میری ہیلپ کر دے، مدد کر دے، میری بچی کو تو ٹھیک کر دے، تو اپنا وجود مجھے میرے لیے ثابت کر دے کہ تو موجود ہے. اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زارو قطار رو رہا ہوں میں اپنی بچی کے اس تڑپ میں، اور اس کہ آج میرا کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان، ایسی ہستی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے. تو جسے لوگ گاڈ کہہ کے بلاتے ہیں، خدا کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں خالق، اگر وہ موجود ہے تو وہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. آگے کی روایت آ رہی ہے، عبداللہ بن وہاب کہتے ہیں کہ سمعت مالکا یقول، میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا، قال رجل، ایک آدمی کہنے لگا، امام مالک نے بیان کیا کسی شخص کے بارے میں کہ ایک آدمی کہنے لگا، لقد دخلت فی هذه الادیان كلها، میں ان تمام ادیان میں داخل ہو کر دیکھ چکا، سارے ادیان و مذاہب میں اور سارے فرقوں میں ایک ایک بار جا کر کے میں نے سب کو آزما لیا، فلم ارى شيئا مستقیما، مجھے کوئی بھی صحیح نظر نہیں آیا جس میں استقامت ہو، جس میں جہاں پر سیدھا راستہ ہو، سچائی ہو. سارے ادیان باطل ہیں، سارے فرقے، سارے مذاہب سب باطل ہیں. ایک شخص نے ایسے کہا، ملحد قسم کا شخص رہا ہوگا. تو اس پر امام مالک نے اس کی بات نوٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں، فقال رجل من المدینہ من المتکلمین، تو مدینہ کے ان علماء میں سے، ان لوگوں میں سے جو کچھ کلام کیا کرتے تھے، ایسے موقعوں پر گفتگو کرتے تھے، انہوں نے کہا، اس عالم نے کہا، فَأَنَا أُخْبِرُكُمْ، تو میں تمہیں بتلاتا ہوں، لِمَ ذَلِكَ، کیوں ایسا ہوا، اس نے ایسا کیوں کہا، اور اس شخص کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ اس کو کوئی بھی دین صحیح نظر نہیں آیا، کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی فرقہ صحیح نہیں لگا. تو اس نے کہا، تو اس عالم نے کہا کہ لِأَنَّكَ لَا تَتَّقِ اللَّهَ، کیونکہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، تقوی نہیں. فَلَوْ كُنْتَ تَتَّقِ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوتے، جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْ أَمْرِكَ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا. ٹھیک ہے، تمہیں کوئی اشکال ہو سکتا ہے، کوئی سوالات ہو سکتے ہیں کسی مذہب پر، کسی دین پر، یا کسی عقیدے اور کسی منہج پر، یا کسی فرقے اور جماعت پر، اور تمہیں ان کا جواب نہ ملتا ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں خوف اور اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے اور سچائی تک پہنچنے کا جذبہ ہو تو ضرور اللہ تمہیں پہنچائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر انسان کے دل میں سچا جذبہ ہو تو اسلام تو میں رہتے ہوئے فرقوں کی حقیقت سمجھنا تو بہت آسان کام ہے کہ کون سا فرقہ، کون سی جماعت حق پر ہے، سچائی پر ہے. اگر کوئی انسان کفر میں بھی ہو، اصلی کافر بھی ہو، اصلی کافر، حتیٰ کہ ملحد بھی ہو، جو ابتداءً کسی دین کو نہیں مانتا، وہ بھی اگر سچے دل سے دین کی اور سچے دین کی تلاش شروع کرے تو اس کو سچائی مل جاتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بسا اوقات بعض مجالس میں ہم نے بعض طلباء کے سامنے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بی براؤن عبداللہ، انہوں نے عبداللہ نام رکھ لیا اس کو اپنا، بی براؤن، لارنس غالباً نام ہے ان کا. یہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. مدینہ میں ایک ہاسپٹل ہے، مستشفیٰ مغربی للبصریات، مغربی، المغربی ہاسپٹل، آنکھوں کا اسپتال ہے، یا مغربی للعیون، ایسے کچھ نام ہے اس کا. مستشفیٰ مغربی بہت مشہور ہے، سعودی میں اور بھی جگہوں پر ہے، لیکن مدینہ میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے.
مدینہ کے اس ہاسپٹل میں یہ ڈاکٹر، ہم لوگ جب تھے تب تک کی بات تو یہی ہے کہ وہ ایک ہفتہ مدینہ کے ہاسپٹل میں رہتے تھے، ایک ہفتہ برطانیہ کے کسی ہاسپٹل میں، اور باقی ٹائم امریکہ میں. تو پورے مہینہ وہ ان کا 3 جگہوں پہ سفر رہتا ہے. مسلمان ہو گئے. وہ اپنا واقعہ انٹرویو میں نے سنا ہے ان کا، وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی. مختصر میں بتاؤں آپ کو. کہتے پہلے میں ملحد تھا. امریکہ اور یورپ کے اندر ملحد ہونا آج کل بہت زیادہ عام ہے. کسی بھی دین کو نہ ماننا یہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ آج کل. اور خاص کر کوئی پڑھا لکھا انسان ہو یا سائنس پڑھا ہوا ہو، طب پڑھا ہوا ہو، وہ تو عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے. کہتے میں ملحد تھا اور کسی دین کو، حتیٰ کہ رب کو، اللہ کو نہیں مانتا تھا، گاڈ کو نہیں مانتا تھا کہ کوئی گاڈ بھی ہے، وجود بھی ہے اس کا، موجود بھی ہے، میں نہیں مانتا تھا. کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میری چھوٹی سی بچی تھی اور اس کو تکلیف ہوئی، تو میں نے اس کی تکلیف میں جب چیک کرایا تو پتہ چلا دل کی پریشانی ہے، والو وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہونا تھی. طے کی گئی ڈاکٹر نے کہا کہ اوپن ہارٹ سرجری کی جائے گی ان کی. اور بچی بہت چھوٹی تھی، مجھے بھی بڑی گھبراہٹ تھی. اور ایک بار میں چھوٹے بچوں کا آپریشن نہیں ہوتا، وہ اس میں کئی مرحلوں میں کرتے ہیں، دھیرے دھیرے وقت لگتا ہے اس میں. تو چھوٹی سی بچی 6 مہینے یا سال بھر کی رہی ہوگی اس وقت جب یہ آپریشن کا مسئلہ تھا. تو کہنے لگے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ میری بچی کیسے جھیل پائے گی. اور ظاہر ہے باپ کو اپنے بچے کے لیے اس طرح کا درد چھوٹے بچے کے لیے خاص کر زیادہ رہتا ہے، بڑے کے بھی لیے چھوٹے کے لیے زیادہ بھی رہے. تو کہتے ہیں کہ ان کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا بچی کو، اور اطباء کی جو ٹیم تھی انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ ٹیم میں رکھ لیا تھا، کیونکہ میں پروفیشنل ڈاکٹر بھی تھا اور میں باپ بھی تھا بچی کا. تو مجھے ڈاکٹر کی وجہ سے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے انہوں نے تھوڑا سا ہمدردی میں اپنے ساتھ کر لیا تھا ٹیم میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ جب آپریشن شروع کرنے کے لیے جو سینئر ڈاکٹر تھے ٹیم کے، انہوں نے جب کہا کہ چلیے شروع کیجئے، تو بولے مجھے گھبراہٹ بہت ہو رہی تھی. تو میں نے ان کو روک دیا. میں نے کہا آپ لوگ 1 منٹ رک جائیے، تھوڑا سا رکیے، میں 2-4 منٹ کے لیے باہر جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں میں. تو اس کے بعد شروع کیجیے. بولے ٹھیک ہے. بولے گھبراہٹ کے عالم میں باہر آیا اور اسپتال کا کوئی کونا تلاشا. میں نے باہر سائڈ میں کوئی جگہ اکیلے پن کی کونا تلاشنے کے بعد میں گیا اور میں نے اوپر کو اپنا سر کیا اور ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا کہ، اب انہوں نے انگلش میں کہا او گاڈ اف یو ایگزسٹ، اس طرح سے نا کہ اے اللہ اگر تو موجود ہے، اے رب اگر تو موجود ہے. مجھے تو یقین نہیں کہ تو موجود ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ تو ہے بھی کہ نہیں. اگر تو موجود ہے تو آج مجھے تیری ضرورت ہے، تو میری ہیلپ کر دے، مدد کر دے، میری بچی کو تو ٹھیک کر دے. آج مجھے ضرورت ہے تیری. تو اپنا وجود مجھے، میرے لیے ثابت کر دے کہ تو موجود ہے. اور اس کے بعد ایک اور کوئی ریکویسٹ ہے کہ اگر تو نے میری دعا سن لی تو میں تیرے لیے تیری تلاش میں اپنی زندگی لگا دوں گا، تجھے ڈھونڈ کے رہوں گا کہ تو سچائی کے طور پہ کہاں ہے. اور ریکویسٹ دوسری یہ ہے کہ جب میں تلاش میں چلوں تو تو میری مدد کرنا سچ تک پہنچانے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے. تو سوال 2 ہیں. پہلا سوال ہے اپنی بچی کی شفا، کہ میری بچی کو شفا دے دے اور اپنے وجود کو ثابت کر دے کہ تو موجود ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے تلاش کے رہوں گا، اور جب میں تلاش میں نکلوں تو تجھ سے ابھی سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے مدد کرنا حق تک پہنچنے کے لیے. کہتے ہیں میں یہ دعا کر رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زارو قطار رو رہا ہوں میں اپنی بچی کے اس تڑپ میں. اور اس کہ آج میرا کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان، ایسی ہستی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے. تو جسے لوگ گاڈ کہہ کے بلاتے ہیں، خدا کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں، خالق، اگر وہ موجود ہے تو وہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو کہہ رہے ہیں میں 10-15 منٹ تک روتا رہا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری، میرے کپڑے بھیگ گئے. جب روتے روتے میرا دل تھم گیا تو میں پھر آیا واپس، تو پہنچا کمرے میں تو ڈاکٹر بہرحال وہ میرا انتظار کر رہے تھے، میرے احترام میں تھوڑا سا. تو پھر میں نے کہا کہ ڈاکٹر شروع کیجیے. اب شروع کرنے چلے
بچی کو انہوں نے لٹایا ہوا تھا اور گویا وہ اس کو یا تو انجیکشن دینے جا رہے، اینستھیسیا وغیرہ دینے کا شروعات کرنے جا رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ کسی ڈاکٹر نے یا سینئر نے یا کسی ڈاکٹر نے دیکھا کہ بچی کا چہرہ بدلا ہوا ہے، جیسے مریض کا چہرہ پیل قسم کا ہوتا ہے، تھوڑا سا مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بچی کا چہرہ تو تھوڑا بدل گیا، بدلا ہوا لگ رہا ہے تھوڑی دیر پہلے اس میں اور اب میں بدلی ہوئی بچی، غالباً وہ سو رہی تھی یا پہلے سے بے ہوش کر رکھا ہو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کا آپریشن شروع مت کرو، پہلے اس کے چیک اپ کر لو، کہیں کچھ تبدیلی، کچھ اور تو اندرونی تبدیلی نہیں آ گئی۔ اب تک جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہیں انہی ٹیسٹوں کی روشنی میں ہی کرتے ہیں نا، تاکہ پتہ رہے کہ مریض کو کیا کیا کنڈیشن ہے لاحق ہے۔ تو بولے پہلے پھر سے اس کے ٹیسٹ کرو۔ جب ٹیسٹ کیے جانے لگے اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو بھی مشینوں سے ٹیسٹ کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کے دل کی دھڑکن بالکل نارمل تھی اور دل بالکل صحیح ہو چکا، بچی نارمل ہو گئی، دل میں جو خامی تھی وہ ٹھیک ہے اور چہرہ بتا رہا ہے اس کا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں، اب ڈاکٹر اپنے بھی تفسیر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے مے بی والی شکلوں میں مختلف انہوں نے شکلیں بتائیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری اور میں جان گیا کہ اللہ موجود ہے، یہ میری بچی کو شفا اس رب نے دی ہے جس کا میں انکار کرتا تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ میں ہوں۔ بولے میں اپنی بچی کو لے کے جلدی سے بھاگا۔ اس کے بعد اب یہ مسئلہ تھا کہ میں کہاں تلاشوں اس کو، تو کہتے ہیں میں نے اب دھیرے دھیرے پہلے نمبر یہودیت کو پڑھا، یہودی مذہب کو پڑھا اور ان کی کتاب تورات وغیرہ کو پڑھا، اور اس میں جو بھی سوالات اٹھتے، اشکالات اٹھتے، اب میں تلاش شروع کر دی اللہ کی، حق کی تلاش۔ سوالات اٹھتے ان کے جو حاخام ہوتے ہیں، ربی جو ہوتے ہیں ان کے ربیین، ان سے سوالات کرتا، لیکن جوابات قناعت بخش نہیں ملتے۔ بولے میں نے کرسچینٹی کو پڑھا، اس میں بہت سارے سوالات اٹھے، خاص کر عیسی مسیح کی حقیقت اور ٹرینٹی کی جو حقیقت ہے اس پر، تو من جملہ اطمینان بخش چیزیں نہیں مل پائیں۔ ہندوازم کو پڑھا اور جتنے بھی ادیان دنیا بھر میں تھے، آخرکار اسلام کو بھی پڑھا۔ اسلام کو پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھنے ملا، تو اس یہاں سے سارے اشکالات دور ہوتا شروع ہو گئے اور آخرکار وہ حق تک پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کا موقع دیا، اپنا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور مدینہ کے ہاسپٹل میں وہ باقاعدہ 1 ہفتہ یا کبھی 2 ہفتہ گزارتے تھے۔ اب نہیں پتا اب اس وقت کی رپورٹ کا، لیکن ان کے کئی ایک انٹرویو ہیں، ان کا اپنا ویب سائٹ ہے، اس پہ انہوں نے کتابیں لکھی، پھر دا گاڈ کے نام سے کتاب لکھی، اور بھی کتابیں لکھی جو انہوں نے آن لائن بھی ملتی ہیں، وہ ان کا اپنا ویب سائٹ ہے پورا۔ مراد یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک ملحد بھی اگر سچے دل سے اللہ کی تلاش کرتا ہے تو اسے اللہ مل جاتا ہے اور سچ مل جاتا ہے۔ اور اس واقعے میں ہم جو اس کو عمومی طور پہ، یہاں تو اللہ وہ تقویٰ کی بات آئی تو بیان کر دیا، ورنہ ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جہمیہ پہ رد کرنے اور ماتریدیہ اور اشعریہ پہ رد کرنے کے سلسلے میں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آسمان میں نہیں۔ اس ملحد نے کہتے میں نے اوپر کو ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ اگر تو موجود ہے تو تو مجھے اپنا وجود ثابت کر دے، میری بچی کو شفا دے دے۔ کس نے سکھایا اس ملحد کو کہ اللہ اوپر ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر تلاشنا اور دعا کے وقت اوپر کو توجہ کرنا یہ فطری معاملہ ہے، اس کی دلیل، اس کا توڑ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ امام الحرمین ابو المعالی الجوینی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی مسجد میں درس دے رہے تھے اور ثابت کر رہے تھے دلیلوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عرش پہ نہیں، ہر جگہ ہے۔ تو ابو جعفر الحمزانی ان کے شاگرد آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امام صاحب، یہ بات آپ کی دلیل ہم نے قبول کر لی، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ عرش پہ نہیں، مگر ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ یہ جو دلوں میں اندرونی جذبہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے اوپر کو کیوں دیکھتا ہے، اوپر ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے، اس کا دل کہتا ہے اللہ اوپر ہی ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب دے دیجئے، ہم مان جائیں گے آپ کی بات۔ ابو المعالی الجوینی روایتوں میں آتا ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور رونے لگے، روتے روتے ان کی بھی داڑھی بھیگ گئی اور کہنے لگے کہ حیرنی الحمدانی
مجھے اس ہمدانی نے، ابو جعفر ہمدانی نے حیرت میں ڈال دیا. الحیرہ الحیرہ، میرے سامنے حیرت اور پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کہاں سے جواب دوں میں اس کا؟ علمی دلیل ہوتی جواب دے دیتا، عقلی ہوتی جواب دے دیتا. یہ فطری دلیل ہے کہ کوئی بھی پریشان حال شخص، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو جاننے والا، یا حتیٰ کہ جاہل، حتیٰ کہ ملحد، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی توجہ خود بخود اوپر کو جاتی ہے. تو اس سیاق میں ہم اس واقعے کو نوٹ کرتے ہیں جو عبداللہ بن براؤن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی فطری طور پر اوپر کو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، حالانکہ اس وقت وہ ملحد تھے. تو مراد یہ کہ امام مالک نے کہا کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہوتا تو تجھے اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھاتا. یہ حقیقت ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں دنیا بھر میں ادیان بہت ہیں، مذہب بہت ہیں، دھرم بہت ہیں، کون صحیح کون غلط کون جانے، ایسا نہیں ہے. کوئی کہے کہ ہر فرقہ خود کو حق پہ کہتا ہے، ہر جماعت کہتی ہے ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں. کوئی ایسا نہیں، سب ایک سے ہیں، کوئی حق پہ نہیں ہے، سب ایک سے ہیں، سب اپنے اپنا چورن بیچ رہے ہیں. ایسے کہہ کر کے نکل جانے والا حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ وہ خود ہوا پرست ہے، خواہشات پرست ہے، مصلحت پسند ہے. وہ اپنی مصلحت کی وجہ سے چاہتا ہے کہ سب کو خوش رکھے یا کسی کو نہ مانے.